بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الاول، صاحب کتاب نے خطبے کے بعد فرمایا تھا کہ ہم اپنی اس کتاب کو مرتب کریں گے ایک مقدمے پر، 3 اقسام پر۔ تو مقدمے سے صاحب کتاب فارغ ہو گئے، اب یہاں پر اقسام ثلاثہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اقسام ثلاثہ میں سے قسم اول کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں القسم الاول فی الاسم، قسم اول اسم کے بیان میں ہے، یعنی قسم اول میں اسم سے متعلق جو بھی احکام ہوں گے ان احکام کو صاحب کتاب اس قسم اول میں بیان کریں گے۔ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اسم کی تعریف تو آپ اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں کہ آپ نے پڑھا تھا اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسہ پر اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ یہ تعریف آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وقد مر تعریفہ، مر یمر کا معنی ہوتا ہے گزر جانا، وقد مر تعریفہ اسم کی تعریف گزر چکی ہے۔ اب جب تعریف گزر چکی تو اب یہاں پر تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے صاحب کتاب صرف اسم کی اقسام اور اس کے احکام بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِ، اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں کہ اسم کبھی کوئی اسم معرب ہوتا ہے تو کوئی اسم مبنی بھی ہوتا ہے۔ جب معرب اور مبنی کی طرف 2 قسمیں اسم کی تقسیم کر دی، یعنی اسم کی اعراب اور بنا کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک معرب اور ایک مبنی، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ، فَلْنَذْكُرْ، تو یہاں پر نذکر را ساکن ہے کیونکہ یہ فعل امر ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو ہم اس کے احکام یعنی اسم کے احکام اعراب و بنا کے اعتبار سے ہم ذکر کریں گے فی بابین، 2 بابوں میں۔ پہلے باب میں تو اعراب کے احکام بیان کریں گے اور دوسرے باب میں مبنی کے احکام بیان کریں گے۔ وَخَاتِمَةٍ، اور آخر میں ایک خاتمہ بھی رکھیں گے دونوں بابوں کو ذکر کرنے کے بعد، جس خاتمہ میں کچھ ایسی باتیں ذکر کریں گے جو باتیں ان مسائل کے سمجھنے میں مفید ہوں گی جو مسائل دونوں بابوں میں صاحب کتاب ذکر کریں گے، اس لیے آخر میں ایک خاتمہ بھی رکھیں گے۔ الباب الاول، پہلا باب فی الاسم المعرب، اسم معرب کے بیان میں، اسم معرب کے بیان میں۔ اب باب اول اسم معرب کے بیان میں ہے، یعنی باب اول میں وہی سارے احکام ذکر کریں گے جو اسم سے متعلق من حیث الاعراب ہوتے ہیں، یعنی معرب ہونے کی حیثیت سے کہ اس پر اعراب کیسا آئے گا، کہاں آئے گا، کس کی وجہ سے آئے گا، اس کا حکم کیا ہوگا، یہی ساری چیزیں باب اول میں ذکر کریں گے۔ اب چونکہ اعراب کس وجہ سے آئے گا، اعراب کیا ہے، معرب کا حکم کیا ہے، معرب کتنی قسموں کا ہوتا ہے، یہ الگ الگ احکام ہو گئے، الگ الگ چیزیں ہو گئیں، اس لیے صاحب کتاب سب کو ایک جگہ تو ذکر نہیں کر سکتے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اب ہم ان باتوں کو چند چیزوں پر، چند عنوان پر منقسم کر دیں گے۔ مثلا اس باب میں بھی ایک مقدمہ رکھ دیں گے تاکہ اسم معرب کی اس میں تعریف کی جا سکے، اعراب کی تعریف کی جا سکے، عامل کی تعریف کی جا سکے، اعراب معرب کا حکم بیان کیا جا سکے، تو ایک مقدمہ رکھ دیں گے تاکہ یہ تعریفات آپ سمجھ کر بصیرت پر ہو جائیں اور ان کی تعریفات سمجھنے کے بعد آپ کو آگے کے احکام اور مسائل سمجھنا آسان ہو جائے۔
تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وفیہ مقدمۃ، باب اول میں ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقصد ہیں۔ مقصد یعنی خاص وہ چیزیں جو مورب کے احکام سے کہے جاتے ہیں، مورب کے مسائل کہے جاتے ہیں، تو ہر ایک الگ الگ نوعیت کے احکام ہوں گے، تو الگ الگ نوعیت کے احکام کو مصنف نے الگ الگ مقصد کے عنوان سے اس کو تعبیر کر دیا ہے۔ تو 3 مقاصد ہوں گے، وخاتمۃ، اور اس میں ایک خاتمہ بھی ہوگا، یعنی تینوں مقاصد بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک خاتمہ ذکر کریں گے جو کہ بچوں کے لیے، طلباء کے لیے مفید ہوں گے، نفع بخش ہوں گے، یعنی ایسے باتیں ذکر کر دیں گے خاتمہ میں جو طلباء کے لیے نفع بخش ہوں گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اما المقدمہ، رہا مقدمہ، ففیہا فصول، تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ اما چونکہ حرف شرط ہے، اسی لیے اس کی جواب میں ففیہا فصول میں فا جزائیہ آیا ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، رہا مقدمہ، تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ اب کتنی فصلیں ہیں؟ وہ مقدمے میں صاحب کتاب 4 فصلیں ذکر کریں گے۔ کسی فصل میں تو اسم معرب کی تعریف کریں گے، کسی فصل میں اسم معرب کا حکم بیان کریں گے، کسی فصل میں اعراب کے اقسام بیان کر دیں گے۔ اس طریقے سے الگ الگ مصنف علیہ رحمہ نے مقدمے کو چند 4 فصلوں پر بانٹ دیا ہے۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے، یا فصل منہا، ان میں سے ایک فصل، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فصل مبتدا محذوف، ھذا فصل، ھذا مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فصل یہ جو ہے مبتدا مؤخر اور اس کی خبر مقدم محذوف ہے، اور اصل ہے منہا فصل، یعنی ان فصلوں میں سے ایک فصل یہ ہے۔ کیا ہے فصل؟ فرماتے ہیں فصل فی تعریف الاسم المعرب، یہ فصل ہے اسم معرب کی تعریف کے بیان میں۔ بیٹا اب آپ کو اسم معرب کی صحیح تعریف سمجھنا ہے، تاکہ آپ تعریف سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ کون سا اسم معرب ہوگا اور کون سا اسم مبنی ہوگا۔ ظاہر بات ہے معرب سمجھ لیں گے تو اس کا مقابل مبنی ہے، تو مبنی بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دن کسے کہتے ہیں، اس کے تمام تر گوشوں پر آپ نظر کر لیں گے کہ دن کسے کہتے ہیں، دن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر رات کسے کہتے ہیں۔ تو معرب کی تعریف اس طریقے سے کریں گے کہ اسی سے مبنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پھر بھی مصنف بچوں کے دماغ اور ان کی طبیعیت کا لحاظ کرتے ہوئے الگ سے بھی مبنی کی تعریف کریں گے۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں فصل فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف کے بیان میں۔ اب اسم معرب کی تعریف کے بیان میں تو سب سے پہلے تو بیٹا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ معرب یہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے اور اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے۔ لغوی معنی سے ہمیشہ اصطلاحی معنی مناسبت کوئی نہ کوئی رکھتا ہے، تبھی لغوی معنی سے مناسبت رکھنے کی بنا پر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ معرب کا لغوی معنی سمجھیے تاکہ اس کا اصطلاحی معنی سے مناسبت سمجھ میں آ جائے۔ معرب یہ اعرب یعرب اعرابا، باب افعال سے، اس میں مفعول ہے معرب۔ اعربا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹا اعربا یہ معنی ہوتا ہے اس کا، اصل میں اعربا یہ مزید ہے، آپ جانتے ہیں ثلاثی مزید فی ہے، باب افعال ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے۔ اس میں حمزہ جو ہوتا ہے بیٹا سلب کے لیے بھی مانا جا سکتا ہے،
اصل میں مجرد میں اگر ہم لے جائیں تو عربا یا عرب باب سمع سے کہا جاتا ہے عربت معدتہ اے فسدت، یعنی آدمی کا معدہ خراب ہو گیا. تو گویا کہ عربہ کا معنی ہوتا ہے خراب ہونا. ٹھیک ہے، اب جب باب افعال میں لے کر گئے اعربا کر دیا، تو باب افعال کی ایک خاصیت آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے لیکن پڑھیں گے، وہ ازالہ ماخذ بھی ہوتی ہے، یعنی جو اصل اس کا مجرد کا معنی ہوتا ہے اس معنی کا ازالہ اور اس کو ختم کرنے کا معنی باب افعال میں جا کر پیدا ہو جاتا ہے. تو عربا کا معنی تھا فساد ہونا، اور جب باب افعال میں لے جائیں گے اعربا تو اس کا معنی ہو جائے گا ازالہ فساد. اب ازالہ فساد اعراب کا معنی ہوا فساد کو ختم کر دینا، فساد کو ختم کر دینا. بیٹا اب معرب کسے کہیں گے؟ اب معرب اس میں مفعول ہے، معرب وہ ہوگا کہ جس کے فساد کو ختم کر دیا گیا ہو. یہ لغوی معنی ہوگا معرب کا، جس کے فساد کو ختم کر دیا گیا ہو. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے بیٹا، اگر کسی اسم پر آپ کو یہ معلوم نہ ہو، اگر کوئی اسم ایسا ہے بیٹا جس پر اعراب ظاہر نہ کیا جائے، تو ہمارا مخاطب فساد میں مبتلا ہو جائے گا، نہیں سمجھ پائے گا کہ اس پر کون سا اعراب ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے، شبہ پیدا ہو سکتا ہے. اور جب اعراب اس پر آ جاتا ہے بیٹا، تو اعراب آنے کا یعنی رفع دے دیا یا نصب دے دیا یا جر دے دیا، کچھ بھی دے دیا آپ نے، تو مخاطب کو جو شبہ تھا اس شبہ کا مخاطب کا ازالہ ہو جاتا ہے. جس فساد میں وہ مبتلا ہو گیا تھا وہ فساد اب اس کا دور ہو جاتا ہے. تو گویا کہ معرب پر جب اعراب آیا تو اس سے اس معرب میں جو اس کو شبہ ہو رہا تھا اس شبہ کا ازالہ ہو گیا. تو اب اس معنی کر دیکھو، معنی لغوی سے مناسبت ہو گئی نا. اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اعربا یعرب اعراب، جیسے کہا جاتا ہے اعرب الصبی فی نطقہ فی کلامہ، بمعنی ابانا، یعنی ظاہر کرنے کے معنی میں. بچہ جب خوب صاف ستھرا بولنے لگتا ہے نا تو کہا جاتا ہے اعربا، اعرب الصبی. تو اب اس معنی کر اگر لیں تب تو ایسی صورت میں بالکل ظاہر ہے کہ کیونکہ کسی اسم پر اگر اعراب آ جاتا ہے تو سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہے، سب ظاہر ہو جاتا ہے. تو اعربا بمعنی اظہرا اگر لیں تب بھی معنی درست، اور اعربا اگر عربا سے ماخوذ ہو تو ازالہ فساد اور ازالہ شبہ کے معنی میں بھی درست ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کو مناسبت حاصل ہے. یہ تو میں نے لغوی معنی کی وضاحت کی معرب کی. اب اصطلاحی معنی کیا ہے بیٹا؟ اصطلاح میں معرب کی کیا تعریف ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ. اس کو شبیہ یشبہ باب سمع سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ باب افعال سے پڑھیں وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ. اب یہاں پر دیکھیے تعریف دیکھیے، دھیان سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ معرب، اسم معرب ہوا کل اسم معرب ہر وہ اسم ہے رکبہ مع غیرہ، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو. کس کے ساتھ مرکب ہو؟ غیر کے ساتھ. اب اس سے آپ کے اس تعریف سے آپ کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی اسم ایسا ہے جو مرکب ہی نہیں ہے، تنے تنہا ہے، تو وہ معرب نہیں ہو سکتا، کیونکہ معرب کی تعریف میں کہہ دیا گیا رکبہ مع غیرہ، غیر کے ساتھ مرکب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا اگر میں نے کہا زیدن، اب زیدن کی دال پر ہم رفع بھی نہیں پڑھ سکتے اگر تنے تنہا زید کہیں گے، تو صرف یہ کہیں گے زید. کیوں؟ اس لیے کہ غیر کے ساتھ مرکب ہی نہیں ہے. جب غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے تو اعراب بھی نہیں آئے گا، وہ معرب بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب تنے تنہا زید یہ معرب نہیں ہوگا.
بات سمجھ میں آ گئی؟ غیر کے ساتھ مرکب ہونا چاہیے. اب غیر سے بھی مراد بیٹا یہاں پر عامل ہے، یاد رکھنا. تو اب غیر سے مراد جب عامل ہے تو مطلب یہ ہوا کہ کل اسم رکب مع غیرہ مع عاملہ. معرب ہر وہ اسم ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، یعنی کسی عامل کے ساتھ مرکب ہو کر آئے جو عامل اس میں اثر کرتا ہو. عامل اس میں اثر کرتا ہو، عامل کا کام ہے اثر کرنا. جب اثر کرنا کام ہے تو اب جب نے لفظ اثر جو ہم نے بول دیا نا کہ عامل کا کام ہے اثر کرنا، تو اب اس سے دو باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات، اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، لہذا اگر کوئی لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ مرکب تو ہے لیکن جس کے ساتھ مرکب ہے وہ اس میں عامل نہیں ہے، تو ایسی ترکیب سے وہ معرب نہیں ہوگا. لہذا ہم نے کہا غلام و زیدن. کیا کہا؟ غلام و زیدن میں. تو غلام و زیدن میں جو غلام ہے بیٹا یہ عامل نہیں ہے زید میں. جب عامل نہیں ہے تو اب ایسی صرف غلام و زید، یہ غلام و زید میں جو غلام ہے یہ معرب نہیں کہلائے گا کیونکہ یہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے. اچھا، عامل میں بھی میں نے کہا تھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلیے ہم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا. اب یہاں پر زید اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو گیا، عامل لفظی کے ساتھ مرکب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کا اثر یہ ہوا عامل کا کہ زید کو فاعل بنایا اور فاعل زید پر رفع آ گیا، ٹھیک ہے. تو ترکیب عامل لفظی کے ساتھ تو ظاہر ہے، لیکن کوئی اعتراض کر سکتا ہے جناب عامل تو معنوی بھی ہوتا ہے نا. عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے کہ مبتدا ہے کوئی، ہم نے کہا زید قائم، تو کیا کہا جاتا ہے کہ زید میں عامل معنوی ہے یعنی ابتدا. تو اس کے ساتھ یار ترکیب تو ہوئی نہیں. جو معنوی عامل ہوتا ہے اس کے ساتھ ترکیب نہیں ہو سکتی ہے، ترکیب تو لفظی کے ساتھ ہو سکتی ہے. تب تو پھر زید اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہی نہیں ہو پایا کیونکہ عامل لفظی ہے ہی نہیں اور ترکیب تو لفظ میں ہوتی ہے. تو بیٹا اس کا جواب اسی لفظ سے ہو جائے گا. میں نے کہا تھا کہ عامل کا کام ہے اثر کرنا. گویا کہ رکبہ مع غیرہ کا معنی ہے رکبہ مع مؤثرہ، یعنی اپنے ایسے عامل کے ساتھ مرکب ہو جو عامل اس میں اثر کرتا ہو. اور ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ عامل معنوی بھی اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب اثر کرتا ہے تو عامل لفظی اگرچہ مرکب ہوتا ہے تو عامل معنوی اگرچہ لفظ میں ترکیب نہیں ہو سکتی لیکن اس کو عامل لفظی کے ساتھ شامل کر کے کہہ دیا جاتا ہے چونکہ اثر تو اس نے بھی کیا، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی مرکب ہے، اگرچہ حقیقتاً مرکب نہیں لیکن حکماً مرکب ہوا. تو رکبہ مع غیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معرب وہ اسم ہے جو اپنے غیر یعنی اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، ٹھیک ہے، عامل کے ساتھ مرکب ہو. لہذا غلام و زیدن میں غلام نکل گیا کیونکہ وہ عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے. ایک قید اور لگائی، ولا یشبہ مبنی الاصل، ولا یشبہ مبنی الاصل. ایک تو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور دوسری قید یہ لگائی کہ اور مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو. مبنی اصل کیا ہے بیٹا اور اس کے ساتھ مشابہت کیا ہے؟ بیٹا مبنی اصل تین چیزیں ہیں. حرف، تمام حروف مبنی اصل کہلاتے ہیں. فعل ماضی مبنی اصل کہلاتا ہے اور امر حاضر وہ مبنی اصل کہلاتا ہے. یہ تین چیزیں مبنی اصل کہلاتی ہیں. تو اب ان تینوں میں سے کسی کے مشابہ نہ ہو، اگر مشابہت ہو گئی تو اس کو بیٹا معرب نہیں کہیں گے، مشابہت کی بنا پر وہ بھی مبنی ہو جائے گا. تو معرب ہونے کے لیے دو شرطیں، ایک تو یہ کہ مرکب ہو، دوسرے یہ کہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، اور تیسری یہ کہ مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو. اب مبنی اصل تین چیزیں ہم نے بتائیں، ان کے ساتھ مشابہت کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ حرف کے ساتھ مشابہت اس معنی کر ہوگی کہ جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں مکمل نہیں ہوتا،
اپنا پورا معنی نہیں بتا سکتا، وہ مستقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو ضم ضمیمہ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی دوسرے کلمے کو اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر کوئی اسم ایسا ہو کہ جو تنے تنہا اپنا معنی نہ بتاتا ہو، اس میں ابہام ہو، اس کے ساتھ جب تک دوسرے کو ملایا نہ جائے تب تک وہ اپنا مطلب نہ بتائے، تو گویا کہ حرف کا جو معنی ہے وہی معنی اس اسم کے اندر پایا جا رہا ہے، تو اس معنی کر کہیں گے کہ حرف کے ساتھ مشابہت ہے۔ ماضی کے ساتھ مشابہت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے تو اسم لیکن ماضی کے معنی میں ہو۔ امر حاضر کے ساتھ مشابہت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو تو اسم لیکن امر حاضر کے معنی میں ہو۔ تو اگر ایسی چیزیں کہیں پر پائی گئیں، اگرچہ وہ اپنے غیر کے ساتھ اور اپنے عامل کے ساتھ مرکب بھی ہو، لیکن حرف یا ماضی یا امر حاضر معروف ان میں سے کسی کے ساتھ اگر وہ مشابہت رکھتا ہے تب بھی وہ معرب نہیں ہوگا، وہ مبنی ہوگا۔ مثال دوں میں آپ کو، ہم نے کہا اسماء اشارات لے لو، ضمائر لے لو، اسماء موصولہ لے لو، یا دیگر بہت سارے اسماء۔ مثال کے طور پر ہم اس میں اشارہ لے لیتے ہیں، ہم نے کہا ہاذا، ہاذان، ہاؤلائے، کوئی بھی اس میں اشارہ لے لیں، جب تک بیٹا ہم ہاذا ہاذا کہتے رہیں گے، ہاذا ہاذا ہاذا، اور مشار الیہ کا ذکر نہ کریں، نہ ہی مشار الیہ کی طرف ہم کوئی اشارہ کریں، آپ کس کو سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماء اشارہ یہ اپنا معنی مکمل سمجھانے میں محتاج ہیں مشار الیہ کے۔ جب تک مشار الیہ کا ذکر لفظاً یا اشارتاً نہ کیا جائے اس وقت تک ان سے مطلب پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تو گویا کہ مشار الیہ کے ملانے کے محتاج ہو گئے، جیسے کہ ایک حرف کسی دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہوا، اس معنی کر اس میں اشارہ کو حرف کے ساتھ مشابہت ہو گئی نا۔ ایسے ہی کوئی اسم بیٹا ایسا ہو جو فعل ماضی کے معنی میں ہو یا امر کے معنی میں ہو، جیسے کہ ہم نے کہا نزال، بے معنی انزل کہا جاتا ہے، کس معنی میں ہے؟ انزل کے معنی میں ہے، انزل فعل امر ہے۔ اب فعل امر کے معنی میں نزالے ہو گیا، اور نزالے تو اسم ہے جس کو اسم فعل کہتے ہیں، ہے تو اسم، لیکن فعل امر حاضر کے معنی میں، فعل کے معنی میں ہے، اس لیے اس کو اسم فعل کہہ دیتے ہیں۔ جب امر حاضر کے معنی میں ہو گیا تو بیٹا کہا جائے گا کہ یہ اس کے مشابہ ہے، لہذا وہ بھی معرب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا۔ ایسے ہی ہیہاتا ہے تو اسم لیکن بعودا کے معنی میں ہے، لہذا کہا جائے گا ماضی کے معنی میں ہے، کہا جائے گا کہ یہ معرب نہیں ہے، مبنی ہے۔ تو معرب ہونے کے لیے کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایک تو یہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، دوسرے لہذا تنے تنہا اگر کوئی اسم ہوگا معرب نہیں ہوگا، اور غیر کے ساتھ مرکب ہو، اس غیر سے بھی مراد عامل ہے، چاہے عامل لفظی ہو یا معنوی۔ اگر کوئی غیر کے ساتھ مرکب تو ہے لیکن وہ عامل ہی نہیں ہے تو وہ معرب نہیں ہوگا، مبنی ہی ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھے، اگر مبنی اصل میں سے کسی سے مشابہت رکھی تو ایسی صورت میں اس کو ہم معرب نہیں کہیں گے، مبنی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب مثال دوں، ہم نے کہا زید تنے تنہا ہے، آپ مجھے بتاؤ یہ معرب ہے یا مبنی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح بتایا۔ چلیے اب ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں معرب کی تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، معرب ہر وہ اسم ہے جو اپنے غیر یعنی عامل کے ساتھ مرکب ہو، چاہے عامل لفظی ہو یا عامل معنوی، ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ مبنی اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعن الحرف والامر الحاضر والماضی، یعنی مبنی اصل سے میری مراد حرف ہے یعنی تمام حروف، اور امر حاضر ہے اور ماضی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ زید فی قام زید، جیسے کہ قام زید میں زید، یہ معرب کی مثال ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید یہ قامہ کے ساتھ یعنی اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہے، اور یہ زید کسی مبنی اصل سے مشابہت نہیں رکھتا ہے، لہذا قامہ زید میں زید
یہ معرب ہوگا۔ لا زید وحدہ، تنے تنہا زید معرب نہیں ہوگا، جبکہ قامہ کے ساتھ مرکب ہو کر آیا یا اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو کر آئے گا تبھی معرب ہوگا، تنے تنہا زید معرب نہیں ہوگا، جبکہ ترکیب نہیں ہوگی تو معرب نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں لا زید وحدہ، تنے تنہا زید یہ معرب نہیں ہوگا، کیوں؟ لعدم الترکیب، کیونکہ مرکب نہیں ہے۔ ولا ہؤلاء فی قامہ ہؤلاء، ایسی قامہ ہؤلاء میں جو ہؤلاء ہے یہ بھی معرب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا معرب؟ لوجود الشبہ، کیونکہ حرف کے ساتھ مشابہت موجود ہے، اور ہم نے معرب کی تعریف میں قید لگا دی تھی لا یشبہ مبنی الاصل، اور یہاں پر ہؤلاء حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے یہ اگرچہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہے لیکن پھر بھی یہ معرب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تعریف کر دی معرب کی، اور معرب کا ایک نام ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اس میں معرب کا ایک نام متمکن بھی ہے، یعنی اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، اس میں معرب کو کیوں کہتے ہیں متمکن؟ تو متمکن بیٹا تمکن یتمکن تمکنا باب تفعل سے، اس میں فاعل ہے متمکن۔ تمکنا کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ اب بیٹا معرب ایسا اسم ہوتا ہے جس پر اعراب ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعراب ٹھہرتا ہے تو گویا کہ وہ ٹھہرنے کی جگہ بن گیا ہے نا، وہ ٹھہرانے والا بن گیا، اعراب کو ٹھہرا رہا ہے وہ، اس لیے اس میں معرب کو بیٹا اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، اسی لیے مبنی کو بھی اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر اعراب ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اعراب آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب کتاب نے معرب کی تعریف کر دی اور اس کی قیدوں کی وضاحت ہم نے کر دی مثالوں سے، اور صاحب کتاب نے معرب کا ایک دوسرا نام متمکن بھی بتا دیا۔ آپ لوگوں کو یہی باتیں یاد رکھنا ہے، اور معرب کی تعریف انہی لفظوں میں یاد کر لینا ہے، الاسم المعرب هو كل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل، انہی الفاظ میں، عربی کے الفاظ میں یاد کر لینا اور اردو میں اس کو ذہن میں رکھنا کہ اردو میں اس کا کیا مطلب ہے، اور جیسے میں نے قیدوں کی وضاحت کی ہے اس وضاحت کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ ہر جگہ پر یہ سمجھ سکیں کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ اب بالکل بیٹا اسی کے الٹا مبنی ہو جائے گا، لیکن مبنی کی گفتگو اب ہم اسی وقت کریں گے جب مبنی کی بحث آئے گی۔